نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اللہ رب العزت نے مجھے پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کا زمانہ محدود ہوتا تھا یا ان کا علاقہ محدود ہوتا تھا۔ ایک ہی وقت میں حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مصر میں نبی ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی زمانہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا، پورے جہان کا نبی بنا کر بھیجا اور دوسرے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ کا نہ تو زمانہ محدود ہے اور نہ آپ کی کوئی جگہ اور علاقہ محدود ہے۔ لامحدود علاقے کے لیے اور لامحدود زمانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلو کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، کئی شادیاں فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے اور ایک ہی وقت میں 9 بیویاں آپ کے ہاں رہی۔ میں نے اس وقت یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال اور نبی پاک علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو بھی چکے تھے، ایک ابو حالہ ابن زرارہ تمیمی سے اور دوسرے عتیق ابن عائذ مخزومی سے، ان سے نکاح ہو چکے تھے۔ یہ بیوہ تھی 2 شوہروں کی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے نکاح ہوتا ہے۔ 50 سال تک کی عمر میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی تو اس وقت تک یہ زندہ رہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، عمر شریف، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 25 سال گزر گئے شادی کے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے بچے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہیں۔ حضرت قاسم، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے ہیں طیب طاہر، جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ سے ہے، بلکہ یہ 2 بیٹے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے 3رے خلیفہ ہیں ان سے نکاح ہوا۔ پھر سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح فرما دیا۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹی کوئی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان کے ساتھ کرنا۔ اور چوتھی بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یہ اولادیں ہوئی ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی سب اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ سب بچے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی رکھوالی، نگرانی، تربیت کیسے ہو؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی کسی بیوہ سے عمر دراز سے نکاح فرما لیں تاکہ گھر کا نظام صحیح چل سکے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا یہ عمر دراز بھی تھی اور یہ بیوہ بھی تھی۔ ایک خاتون نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور وہ مکے ہی میں ان کی رخصتی ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئیں۔
اس کے بعد پھر آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں اب وہاں دوسری شادی ہوتی ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے خواب میں آپ کو دکھلایا تھا. ایک فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ دست اقدس میں دیا اور کہا کہ اسے کپڑے کو کھولیے. جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر نظر آئی، اور فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے. تو نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی. اب یہ دو بیویاں اکٹھی ہوئی تو آپ نے جو نکاح فرمائے ان میں سے کچھ نکاح آپ کے ملی ضرورت کے تحت ہے. ملی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے دینی ضرورت کے تحت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ نے کیوں فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کو کیوں تجویز کیا؟ وجہ یہ تھی کہ دین کا جو آپ کے گھر کی زندگی ہے اس کو محفوظ کرنے والی سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خذوا نصف دینکم من حمیرہ، اپنا آدھا دین یعنی گھر کے اندر کا دین وہ حمیرہ سے سیکھو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثیں مروی، 2210 حدیثیں مروی. بہت بڑی عالمہ تھی، فقیہ تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر شریف 18 سال کی صرف. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیوی بنا کر کے تجویز فرمایا تھا، آپ کے گھر بھیجا تھا، اور انہوں نے علم سیکھا ہے اور امت کو فائدہ پہنچایا ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے تقریباً 368 حدیثیں مروی. تو گویا کہ یہ گھر کی اندر کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس طرح سے محفوظ فرمائی ہے. تو بہرحال مدینہ آپ تشریف لے آئے. مدینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر آ گئی. سن 2 ہجری ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. حضرت عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی. یہاں ایک مسئلہ یہ تھا، آپ نے اکثر و بیشتر واقعات سنے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا موقع ملے کہ آگے بڑھ جائے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر، جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی لے کر کے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہے. وہ اس لیے خوش ہے کہ ابو بکر کے پاس آج کل کچھ ہے نہیں اور ہمارے پاس کچھ مال ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کل مال کا جتنا بھی گھر کے اندر موجود تھا اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ لے کر کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر کا سارا اثاثہ اکٹھا کیا اور ایک گٹھری بنائی اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا مال ڈھیر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا ہوا مال کم ہے، تھوڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں اور سوال بدل دیتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں پوچھے کہ ابو بکر کتنا لائے، عمر کتنا لائے، بلکہ سوال دیکھیے کیا کیا. فرمایا ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا سب لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی خوش تھے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ کہتے ہیں میں ابو بکر سے خدا کی قسم آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ ابو بکر تو سب لے آئے ہیں اور ہم تو آدھے ہی لائے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے 1 سال کے بعد ہوا ہے. اس میں مقصد کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل جوئی مقصد شخصی نکاح تھا گویا. پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، وہ 4 ماہ زندہ رہی، انتقال ہو گیا. پھر سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، وہ بیوہ ہو چکی تھی. ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے.